www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حدیث شریف میں رمضان المبارک کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات ہے۔ تو یہ پہلا عشرہ اختتام پر ہے اور دوسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے، تو اللہ سے رحمت اور اس کی مغفرت یہ ہمیں اور آپ کو مانگتے رہنی چاہیے، لیکن صرف مانگنا کافی نہیں ہے، وہ اعمال کرنے ضروری ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت متوجہ ہو اور مغفرت کا دروازہ کھلے۔ دل سے اور زبان سے یہ جذبہ اور اس کی دعا اور اس کی طلب بھی ہو، ساتھ وہ اعمال بھی ہوں جس کی وجہ سے یہ چیز آسان ہو جائے۔ اس کو کہا گیا ہے شہر المواسات۔ رمضان پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، تو غمخواری تو صرف اس مہینے میں نہیں ہے، وہ تو سارا سال کرنے کی چیز ہے۔ شعبان میں مت کرو، ربیع الاول میں بھی مت کرو، محرم میں بھی مت کرو، غمخواری تو ہر وقت کرنے کی ضرورت ہے اور فائدہ ہے، کرنی چاہیے۔ اس مہینے میں تو بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ یہ مطلب نہیں کہ اس مہینے میں شروع ہوگی غمخواری، اس سے پہلے ضرورت ہی نہیں، کوئی جیے یا مرے ہمیں ہماری بلا سے، کیونکہ حدیث میں تو آ گیا کہ رمضان میں غمخواری کرنا آگے پیچھے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مطلب اس کا نہیں ہے، ہر وقت کرنی ہے، اس مہینے میں بہت زیادہ کرنی ہے۔ مال سے انسان کو محبت ہوتی ہے، پیسے سے، شیطان بھی اسی رستے سے انسان کو بہت زیادہ گمراہ کرتا ہے اور بہکاتا ہے۔ مال اور عورت، ناجائز طریقے سے عورتوں سے تعلقات کشش رکھتے ہیں، اس میں انسان بڑھتا ہے۔ شیطان کی رسی ہے، یہ بھی جال ہے شیطان کا۔ زمین بھی مال ہی ہے، تو مال اور عورت، اگر انسان اپنے پر محاسبہ نہ کرے تو اس کی محبت میں کہیں سے کہیں نکل کے تباہی میں چلا جاتا ہے۔ مال خرچ کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان صبح شام جو کرتا ہے اس ماحول میں، ہر صبح کو 2 فرشتے اترتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ جو خرچ کر رہا ہے اس کو اس کا بدل دیجئے۔ جیب میں سے آپ نے 1000 روپے یا 10 روپے نکال کر دے دیا، 2000 لے کر چلے تھے، تو ظاہر ہے اب تو 1000 رہے گا جیب میں۔ وہ کہتا ہے فرشتہ کہ اللہ یہ اس کو اس کا بدل دے، لیکن وہ نوٹ ہوا میں اڑتا ہوا جیب میں کا نظر نہیں آئے گا آپ کو، کہ آپ 1000 دے کر چلے گئے، گھر پہنچے تو آپ کو تکیے کے نیچے سے 1000 مل جائیں گے مزید، یہ نہیں ہوگا۔ جانماز کے نیچے سے مل جائیں گے، گلی میں داخل ہوں گے تو نوٹ برسنے شروع ہو جائیں گے اور آپ اکٹھے کر لیں گے، یہ نہیں ہوتا۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اس طرح ہوتا تو پھر تو سارے ہی مسلمان ہو جاتے، کافر ہوتا ہی نہ۔ یہ تو امتحان ہے، عالم غیب ہے، غیب سے ہوگا، یہ دے کے بھول بھی جائے گا، اور بھولنا چاہیے۔ دے کے یاد رکھا تو یہ اس سے ثواب اجر میں فرق آئے گا۔ دے اور بھول جائے، بس صرف اللہ کی رحمت پر نظر رکھے، اس کا محتاج بنا رہے، تو وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کو بدل دے۔ بدل ایک تو مادی ہوتا ہے، ایک اس کی روحانی برکات ہوتی ہے۔ مادی بدل جو ہے وہ تو خود بخود ہوتا ہے، فرشتے کی مراد دونوں ہی ہیں،
مادی بدل بھی ملے گا. 1000 روپے کے بدلے 1000 روپے یا اس سے بھی زیادہ یا 1000 روپے کی مالیت یا اس سے بھی زیادہ مالیت کا فائدہ ہوگا اس کو. کب ہوگا یہ مقرر نہیں ہے وقت، لیکن ہوگا. تھوڑ نہیں آئے گی اسے، یہ جو تھوڑ محسوس ہو رہی یہ نہیں ہے، یہ ہوگا فائدہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ سے فرشتہ کہہ رہا ہے، اور فرشتے کو اللہ نے یہ بات بتائی ہے، اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہے، اللہ نے سکھایا. یعنی اللہ یہ دیں گے، وہ ملتا ہے اس کو. تو وہ 1000 یا اس کی مالیت کی چیز بھی ملے گی، اور اس کے ساتھ ایک برکت ہے وہ بھی ملے گی. کافر خرچ کرے اسے بھی ملتا ہے، اگر اس نے اللہ کے لیے خرچ کیا. کافر بھی کرتے ہیں صدقہ خیرات، لیکن اس کو برکت نہیں ملتی، مادی بدل ملتا ہے بس. اس کو 1000 کا مادی بدل دنیا میں جو بدلہ ہے وہ مل جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو برکت آتی ہے وہ برکت نہیں آئے گی اس میں. مومن کو مادی بدل بھی ملے گا، روحانی بدل، معنوی بدل، جو چاہے کہیں وہ ساتھ ملے گا، دونوں ملیں گی چیزیں. تو یہ فرشتہ کہہ رہا ہے. تو مادی بدل تو ہر حال میں ملے گا، کافر کو بھی ملے گا، کیونکہ یہ 1000 جو آپ کی جیب سے نکلے ہیں یہ خرچ ہوں گے. آپ نے بھی خرچ ہی کرنا تھا. اس کو خرچ کر کر روٹی، سالن، کپڑے، اینٹیں، مٹی، گارا، کچھ نہ کچھ تو لینا تھا نا. تو وہ جو لینا ہے اس لینے دینے میں خود بخود یہ 1100 بن جائیں گے. 1000 کی چیز دے کر 1000 میں کوئی نہیں لیا کرتا. جس دکاندار نے آپ کو 1000 کی چیز دی ہے وہ اس نے 1000 کی نہیں لی تھی، وہ اس نے 900 کی لی تھی، 1000 کی دے رہا. تو 100 روپے بڑھ گئے، یا 100 پہ 10 روپے بڑھ گئے، یا 20 روپے بڑھ گئے، یا 1 روپیہ بڑھ گیا، لیکن بڑھا. یہ نوٹ خرچ کرنے کے لیے ہوتا ہی، مال خرچ کرنے کے لیے. یہ خرچ نہ ہو تو اتنا ہی رہے گا. یہ 1000 روپے اگر آپ خرچ نہیں کریں گے تو یہ 1000 ہی رہیں گے. چاہے آپ اس کو بینک کے لاکر میں رکھ دیں سنبھال کر کے، سب سے قیمتی چیز ہے، مجھے اس مال سے بڑی محبت ہے، پھر جا کے نکالیں آپ 10 سال بعد، وہ 1000 ہی رہیں گے. لیکن اگر 10 سال یہ 1000 خرچ ہوتا رہا تو آپ حساب لگا لیں کیا بن جائے گا 10 سال بعد. یہ کیوں بنا؟ جیب سے نکلا تو بنا، جیب میں پڑا رہے گا تو یہ 1000 ہی رہے گا. تو وہ تو خرچ کرنا ہے آپ نے. یہ جو فقیر کو، محتاج کو دیا یہ بھی خرچ کیا. آپ بازار سے مٹھائی لیتے، غلہ لیتے تو اسے بھی خرچ کہا جائے گا. کسی ضرورت مند کو دیا یہ بھی خرچ ہے، کیونکہ وہ بھی اس کا غلہ یا ضرورت کی چیز لے گا جو آپ نے لینی تھی. تو پیسہ بڑھ رہا ہے، پیسہ بڑھے گا. لیکن جب آپ غریب کو، محتاج کو نہیں دیں گے تو ثواب سے محروم ہو جائیں گے. پھر اللہ کی پکڑ آئے گی. جہاں جو کام آپ کا 1000 میں ہونا تھا وہ 10,000 میں ہوگا. اس لیے فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی منفقا ممسکا تلفا. اے اللہ جو خرچ نہیں کرتا، دبائے رکھتا ہے، اس کو گھاٹا دے، اس کو گھاٹا دے. اب جب وہ دبائے رکھا ہے، 2000 لے کے نکلا تھا اور 2000 ہی لیے پھر رہا ہے، جیب میں خرچ نہیں کرتا، تو یہ نہیں ہوگا کہ کوئی آ کر جیب سے آپ کے 1000 روپے نکال کے نالی میں پھینک دے گا، نظر نہیں آئے گا. یہ نقصان ہوتا ہے، اس طرح نظر نہیں آئے گا. جیسے آتا مال نظر نہیں آئے گا آپ کو کہ آپ نے دیے تو آپ کو اڑتا ہوا 1000 کا نوٹ ملے گا، ایسا نہیں ہوگا. وہاں سے پکڑ آئے گی جہاں گمان نہیں ہوگا. جیسے وہاں سے اس کا بدل آتا ہے جہاں سے گمان نہیں ہوتا، اللہ اس کا بدل دیتا ہے، ایسے وہاں سے پکڑ آتی ہے جہاں گمان نہیں ہوتا. تو کنجوسی نے اس وقت ہمیں جکڑا ہوا ہے، سب کو، کاروباری کو بھی، ملازم کو بھی، ذمہ دار کو بھی، فلاں کو بھی، فلاں جکڑا ہوا ہے، خرچ کرنا ہی نہیں چاہتا. ارد گرد ضرورت مندوں کی بھیڑ ہے، محتاجوں کی،
لیکن خرچ کرنا ہی نہیں. غریب طبقے میں یعنی جو کھاتا پیتا درمیانہ طبقہ ہے اس میں تو کچھ جذبہ ہے، وہ خرچ کرتا ہے مالدار کے مقابلے میں. مالدار تو بالکل سانپ کی طرح بیٹھا ہوا ہے اس دور میں، ہر جگہ، عرب ہو یا عجم، سب جگہ یہ حال ہے. پیسے کی کمی نہیں ہے، پیسے کی کمی نہیں ہے. پاکستان میں عوام لوگ تو غریب ہیں، لیکن پاکستان میں مال کی کمی نہیں ہے، پیسے کی بہت مال ہے. لیکن پھر اللہ کی پکڑ اور جو عذاب اور مصیبتیں ہم پر آئی ہوئی ہیں وہ بھی تو دیکھیں کتنی بڑی بڑی. کیونکہ اللہ نے کہہ دیا، اللہ نے فرشتے کو سکھایا کہ تو یہ کہہ، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کروں گا کہ جو نہیں خرچ کرے گا اس کو گھاٹا، اس کو نقصان، اس کو خسارے میں ڈال دوں گا. تو آدمی خوش ہوتا ہے کہ میں نے فلاں وقت کے 1000 روپے بچا لیے، لیکن 2 ماہ بعد جو مصیبت آئی جس پہ اسے 10,000 20,000 لاکھ خرچ کرنا پڑا، اس طرف ذہن نہیں جا رہا اس کا کہ وہ اس کی وجہ سے ہے. تو کنجوسی چھوڑ دو بھائی، خزانے کھولو، خرچ کرو ضرورت مندوں پر، محتاجوں پر. یہ صرف عبادت کا مہینہ نہیں کہ نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، سمجھے ہم نے بہت بڑا جہاد کر لیا. یہ نہیں ہے. جہاد سارا سال ہوتا ہے، صرف رمضان میں نہیں ہے. اپنے نفس سے جہاد اور شیطان سے جنگ یہ قبر تک چلتی ہے انسان کی، عورت کی بھی مرد کی بھی. لہذا عورتیں بھی خرچ کریں، مرد بھی خرچ کریں. مال کی محبت دل سے نکال دو، یہ بہت بڑی مصیبت ہے. یہ دل کی بیماری ہے، یہ دل کا ایسا روگ ہے کہ ڈاکٹروں کو نہیں اس کا پتہ چلتا. یہ انبیاء علیہ السلام نے بتایا اور حدیثوں کے ذریعے ہمیں اور آپ کو معلوم ہے، کیونکہ ہم کلمہ گو مسلمان ہیں، ہم قرآن اور حدیث سنتے رہتے ہیں. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. نہیں خرچ کرو گے اللہ بے نیاز ہے. آپ کی جیب میں مال رہے یا نہ رہے، ہے وہ اللہ ہی کا. اس کے خزانوں میں نہ اضافہ ہو رہا ہے نہ کمی آ رہی ہے، تو وہ تو بے نیاز ہے. تو فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ جس نے خرچ کیا اس کو اس کا بدل دے. دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ جس نے روکے رکھا اس کو گھاٹا دے، اس کو بربادی دے. تو ان بد دعاؤں سے جو فرشتوں کی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا ارادہ برا ہے ایسے آدمی کے لیے، اور اللہ کا ارادہ اچھا ہے اس قسم کے آدمی کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے دلوں سے مال کی محبت نکال دیں. یہ بہت بڑا ہمارا لیے زہر قاتل ہے. اس زہر قاتل سے بچنے کی توفیق دے اور اپنے رستے میں خرچ کر کر بھلانے کی توفیق دے. خرچ کر کر بھول جائیں ہم. یاد رہے گا تو اگلے خرچ میں کنجوسی آئے گی. بھول جاؤ گے تو خرچ کرتے رہو گے اور اللہ دیتا رہے گا. خرچ کرتے رہو گے اللہ دیتا رہے گا. خرچ کرو اور بھول جاؤ. ایسے سمجھو کہ اگر یاد رکھا تو میں اس کا ثواب برباد کر رہا ہوں. جو نیکی کی ہے اس کا ثواب ختم ہو جائے گا. بھول جاؤ بس. شکر کرو کہ اللہ تو نے توفیق دی، بس تو اسے قبول کر لے. میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں نے نہیں خرچا ہے، تیری توفیق سے تیری مدد سے ہوا جو ہوا. میں کسی قابل نہیں تھا. بہرحال اللہ ہماری اس باطن کی اصلاح فرمائے، ہمارے ملک پر رحم فرمائے، ہمارے حالات اچھے کرے، اتفاق و اتحاد دے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کچھ لوگوں کی وفات ہوئی ہے یہیں پادیا میں، ہمارے جامعہ کے پڑھے ہوئے ہیں. مولانا ذوالفقار صاحب کے والد صاحب کی وفات ہو گئی. قاری حبیب صاحب ہیں ہمارے جاننے والے، ان کی والدہ کی وفات ہوئی. اور بھی کچھ لوگوں کی وفات ہوئی ہے، سب کے نام مجھے یاد نہیں رہتے. سب کے لیے دعا کیجیے، سب کی اللہ مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. کچھ لوگ بیمار ہیں اور پریشان حال ہیں، انہوں نے خصوصی دعاؤں کی درخواست کی ہے.